کیا کیونکہ یقیناً وہ سی ایم ہے، وہ اپنی پوزیشن کے تحت جو ہے وہ وفاق سے ملتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی سامنے رکھتے ہیں. تو ایک بہت بڑی زیادتی جس کا ذکر نوید قمر صاحب نے بھی کیا، وہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ہوئی ہے سندھ کے ساتھ، جہاں پر سندھ کے ساتھ ایک مختلف سلوک کیا گیا ہے بنسبت دیگر 3 صوبوں کے. اگر آپ پاکستان کے آئین کو دیکھیں تو آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ ہر شہری، ہر شخص جو ہے وہ قانون کے سامنے برابر ہے، ایک آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آرٹیکل 25 کو بھی جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا گیا، کیونکہ پی ایس ڈی پی کے اندر وہ اسکیمیں جو پاک پی ڈبلیو ڈی کے ذمہ ہوتی تھیں، اور پاک پی ڈبلیو ڈی کو جس طریقے سے ڈیزالو کیا گیا وہ بھی ایک الگ بحث ہے، لیکن چلیں ڈیزالو کر دیا، اب پاک پی ڈبلیو ڈی نہیں ہے. تو پاک پی ڈبلیو ڈی کی جو ذمہ اسکیمز تھیں وہ ٹرانسفر کر دی گئی صوبوں کو، جس میں کہ صوبہ پنجاب کو ٹرانسفر کی گئی، صوبہ پختونخوا کو ٹرانسفر کی گئی، اور صوبہ بلوچستان کو ٹرانسفر کی گئی. لیکن جو زیادہ تشویشناک بات ہے کہ جو سندھ کی سکیمز تھیں، ماں سوا کچھ رورل سکیمز کے جو کہ بہت کم، بلکہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں میگر ایلیگیشن، میگر اماؤنٹس کی ایلیگیشن ہے ہماری رورل ایریاز میں جو دی گئی ہیں، لیکن جو بڑی سکیمیں ہیں جو پاک پی ڈبلیو ڈی کی تھی وہ سندھ کو ٹرانسفر نہیں کی گئی. اب آپ سوچیں گے کہ کس کو ٹرانسفر کی گئی ہے؟ وہ وفاق کو ٹرانسفر کی گئی ہے. ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے آپ اگر پی ایس ڈی پی کا صفحہ 45 اور 46 دیکھ لیں تو آپ کو سندھ کی تمام سکیمیں نظر آ جائیں گی، جس میں اربن سکیمز ہیں سب سے زیادہ، اس میں تمام ہیں ہی اربن سکیمز جو وہاں پر رکھ دی گئی ہیں. مطلب سندھ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی سکیمز ایگزیکیوٹ کرے، لیکن دیگر 3 صوبے اس لائق ہیں کہ وہ اپنی اپنی سکیمز کو ایگزیکیوٹ کریں. تو یہ تعصب ہے جو بہت واضح طور پر فیڈرل پی ایس ڈی پی میں سندھ کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس پر آج سی ایم صاحب نے تمام لوگوں کو مزید جو ہے وہ بریف کیا، ڈیٹیلز تفصیلات دیں. اور پھر ایک اور بہت اہم بات جو تھی وہ تھی سندھ کی یونیورسٹیز کے حوالے سے. اور سندھ کی جو یونیورسٹیز ہیں اس کی بھی رقم جو ہے وہ جو طے ہوئی تھی، جو اگری کی گئی تھی، پہلے تو جی انہوں نے جو میٹنگ، جو پریلیمنری میٹنگز ہوتی ہیں فورمز کے اوپر، اس میں انہوں نے یہ فگر بتائی تھی. اے پی سی سی جو پلاننگ کی کمیٹی ہے اس میں بتایا تھا کہ یونیورسٹیز کو جو ہے وہ رقم بتائی تھی کہ اتنی دیں گے، جس پر کہ سی ایم صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ یہ اسکیم ہمیں 4.8 کمیونیکیٹ ہوا تھا اس سے قبل، اور اب یہ ہمیں 2.8 بتائی جا رہی ہے سندھ کی یونیورسٹیز، یعنی کہ 4.8 بلین رکھا گیا تھا، جس کو کہ اے پی سی سی میں ریویل کیا گیا کہ 2.8 بلین ہے. تو پہلے ایک کمٹمنٹ کی گئی اور اس کے بعد اس کمٹمنٹ کو توڑا گیا. لیکن اس کا بھی نوٹس اس وقت نوٹس میں لے آئے سی ایم صاحب، اور ایشور کرایا گیا کہ جی اس کو ریوائز کریں گے، اس کو دیکھیں گے اور آپ کی ریسٹور کریں گے جو 4.8 بلین کی رقم ہم نے آپ کو پہلے دی تھی. تو اس طرح کی باتیں ہیں جس سے کہ یقیناً سندھ کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں سلوک کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پورے پاکستان کے اندر ہے، بلوچستان سے بھی سیٹ ہے، پختونخوا سے بھی سیٹ ہے، پنجاب سے بھی سیٹیں ہیں، سندھ سے تو میجورٹی سیٹس ہیں، تو یہ واحد پارٹی ہے جو پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہے نیشنل اسمبلی میں، اور اس حکومت کو بہت بڑا سہارا دیا ہوا ہے اس جماعت نے. لیکن اس طریقے سے اس کی جو حکومت سندھ میں اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. یونیورسٹی کی رقوم میں بھی کٹوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا وسیب کے اندر جو زیادتی یونیورسٹیز کی ایلیگیشنز کے ساتھ ہو رہی ہے، کہیں ایک بڑی یونیورسٹی ہے تو کروڑ روپیہ اس کو دے دیا ہے. مطلب اب آپ سوچیں کہ یہ کوئی رقم ہے دینے والی؟ آپ وسیب کے لوگوں کو تعلیم دینا ہی نہیں چاہتے، آپ ان کو ہائر ایجوکیشن سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہی نہیں ان میں شعور ہو.